کا پتہ کریں کہ شہادت عثمان میں کون ملوث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملوث نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ ملوث نہیں ہے اور اس وقت جو مدینہ یا مکہ میں جتنے صحابی تھے کوئی صحابی شہادت عثمان میں ملوث نہیں ہے، تو پھر وہ بلوائی کہاں سے آئے تھے؟ پھر وہ کہاں سے ان کا وجود مدینے میں آیا تھا، جنہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ اس پر سوچیں کہ شہادت عثمان میں ملوث کون تھا۔ یہ میں آج پہلی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو فرقہ باغیہ کی یا گروہ باغیہ کی یا فئہ باغیہ کی، جس کا نام لیتے آپ کی زبان نہیں تھکتی۔ آئیے جڑ کو پکڑے، شاخوں تک پھر پہنچیں گے، ٹہنیوں تک پھر پہنچیں گے، جڑ سے آغاز کریں فئہ باغیہ کون تھا، اور اس فئہ باغیہ کا جو تھا وہ شہادت عثمان سے شروع ہوا ہے۔ اور جب ان باغیوں نے جو نہ مکے کے رہائشی تھے نہ مدینے کے رہائشی تھے، یہ بات سمجھنے کی ہے، نہ وہ مکے کے رہائشی تھے نہ مدینے کے رہائشی تھے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں جو خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا خطبہ جو دیا ہے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد، اس میں حضرت علی نے جن فئہ باغیہ کی نشاندہی کی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے میرے اس پورے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت فضیلت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو فئہ باغیہ کا وجود شہادت عثمان غنی کے موقع پر مرز وجود میں آیا، جن کو بلوائی کہا جاتا ہے، اور شہادت عثمان کا وہ شہید کرنے کے منصوبے بنانے والے، شہید کرنے کی چیم گوئیاں کرنے والے، شہید کرنے کے پلان بنانے والے، اور حضرت عثمان کو کہاں کیسے کس جگہ شہید کیا جائے یہ تمام تر ترتیب دینے والے کون تھے؟ وہ لوگ بتائیں کون تھے جن کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سمجھ نہیں آ رہا، جن کو حدیث عمار نہیں سمجھ آ رہی، جن کو 28/12 نہیں سمجھ آ رہی، وہ بتائیں کہ شہادت عثمان کی منصوبہ بندی کرنے والے کون تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قاتل جب تک کسی کو قتل نہیں کرتا نا، قتل کرنے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر زور ہوتا ہے، اس کے اندر وسائل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر منصوبہ بندی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ یہ تمام تر چستی اور چلاکی قتل کرنے سے پہلے ہوتی ہے، اور قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد پشیمانی ہوتی ہے، شہید کرنے کے بعد نموشی ہوتی ہے، شہید کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، شہید کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے، شہید کرنے کے بعد پھر چھپنے کی جگہ کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ میرا ایک ایک لفظ نوٹ کریں کہ شہید کرنے سے پہلے قاتل کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور شہید کرنے کے بعد قاتل کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ اس میں بھی شان علی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک بلوائیوں نے شہید نہیں کیا تو ان کے اندر زور تھا، زر تھا، جوش تھا، وسائل تھے، باغ دوڑ تھی، اور منصوبہ بندی تھی، اور سازش تھی کہ کسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں۔ خیر وہ وقت آ گیا، موت تو بہرحال آنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان قاتلوں نے شہید کیا، ان بلوائیوں نے شہید کر دیا، اب پشیمانی کے آثار
असरात इनके चेहरे पर डगमगाने लगे, इनके मनहूस चेहरों पर शहादत उस्मान और खून उस्मान टपकने लगा और ये रंजीदा होने लगे, ये बेशर्म होने लगे, शर्मिंदगी इनका ताक़ुब करने लगी और बेशर्मी के अंदर ये डूब गए। शहीद करने के बाद इन्होंने सोचा कि हमने किसको कत्ल किया है? उस्मान गनी को। वो उस्मान गनी जो दोहरा दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उस्मान गनी जिसके बाद यके बाद दीगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ, वो उस्मान गनी जो जिसको अल्लाह के पैगंबर ने हुदैबिया के मौका पर अपना सफ़ीर और कासिद बनाकर भेजा, और वो उस्मान गनी जिसके लिए पैगंबर ने 1400 सहाबा की बैत ली, अपने हाथों में हाथ दिए, और उसके बाद परवरदिगार ने सूरह फतह में इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, और जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, ये 1400 सहाबा जो मेरे नबी के दोनों हाथों के दरमियान में है, अल्लाह फरमाते हैं इसके ऊपर मेरा हाथ है। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, नबी का हाथ भी उस्मान गनी के लिए, नबी का दूसरा हाथ भी उस्मान गनी के लिए, नबी के दोनों हाथों के दरमियान 1400 सहाबा के हाथ भी उस्मान गनी के लिए, और सबसे ऊपर अल्लाह का हाथ भी उस्मान गनी के लिए, उसको हमने शहीद कर दिया। और जिसके बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तो जन्नती है, उसको हमने शहीद कर दिया। और फिर वो उस्मान गनी जिसका तकवा और परहेजगारी का ये आलम हो कि जिसके हया की गवाही अल्लाह के पैगंबर दे रहे हों, और जिसकी आमद पर नबी अपनी टेक छोड़कर सीधे बैठ जाए, वो उस्मान गनी जिसने एक एक जंग का पूरा खर्चा बर्दाश्त किया हो, वो उस्मान गनी जिसने कुआं खरीद कर पानी का यहूदियों से मुसलमानों के लिए वक्फ किया हो, वो उस्मान गनी जो जामे कुरान हो, वो उस्मान गनी जिसकी तिलावत से जुबान हर वक्त लबरेज रही हो, वो उस्मान गनी जो कब्रिस्तान से गुजरे उसकी आंखों में मोतियों की तरह आंसू गिरने लग जाए, वो उस्मान गनी। और जिसको अल्लाह के पैगंबर पहाड़ के ऊपर फरमाए कि पहाड़ तू हरकत क्यों करता है, तेरे ऊपर 2 सिद्दीक एक शहीद मौजूद है, वो उस्मान गनी जिसके फ़ज़ैल मैं कहाँ तक अपनी ज़ुबान पे लाऊं, मैं कहाँ तक उस्मान गनी के फ़ज़ैल को अपनी ज़ीनत बनाऊं। और वो उस्मान गनी जो हज़रत अबू बकर का मुशीर रहा हो, फ़ारूक आज़म का मुशीर रहा हो, जिसकी खिलाफत का दौरानिया 12 साल हो, और वो उस्मान गनी जिसके हिलम, जिसका तकवा, जिसकी परहेजगारी का आलम ये हो कि वो चाहता हो कि मैं जाता हूँ तो चला जाऊँ, मेरी जान रहती है तो रहे, ना रहे तो ना रहे, लेकिन मेरे नबी का शहर खून की नदियों में तब्दील नहीं होना चाहिए, मेरे नबी के शहर में खून रेजी नहीं होनी चाहिए, मेरे नबी का शहर खून से पाक रहना चाहिए, यहाँ दस्तो गिरबान नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि हज़रत उस्मान गनी के ऊपर हमले हुए, आपकी लाठी को खींचा गया, आपको गोया के दौरान खुतबा आपकी गुस्ताखी और बेअदबी की गई। हज़रत उस्मान गनी ने किसी का जवाब नहीं दिया, जबकि आप हज़ारों मुरब्बा मील पर आपकी खिलाफत का दौरा था, मदीना और मुल्हिका रियासतें हज़रत उस्मान गनी के ज़ेर नगीन थी, और वो एक मजबूत खलीफा थे जिनकी खिलाफत 12 साल तक रही। कितने इलाके इस्लाम में दाखिल हुए, कितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए, तो लोग तो पूछते थे कि ऐ दामाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दें, हम इन बनवाइयों को और जो भी आपके खिलाफ निकलता है हम इनके परखचे उड़ा दें, इनकी जुबानें काट देंगे, इनके गले काट देंगे, इनके वो पाँव काट देंगे जो उस्मान गनी की तरफ चलकर आते हैं। आप हमें हुक्म दें, आपके कसरे खिलाफत का मुहासरा ये कैसे करते हैं, और आपकी लाठी को, आसा को कैसे खींचते हैं, आपको दौरान खुतबा रोकने की कोशिश कैसे करते हैं। अगर उस्मान गनी उस वक़्त ज़ुबान हिला देते कि इनको मुझसे दूर करो, इनको ले जाओ, इनके खून बहाओ, इनके परखचे उड़ाओ, इनको पाश पाश कर दो, मैं समझता हूँ एक बलवाई भी वहाँ न बचता और सारे के सारे चूहों की तरह अपने अपने इलाकों में चले जाते।
لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم تھا کہ جنہوں نے برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ہے ریاست مدینہ جس کے اوپر خون خرابے کا بھی حضرت عثمان غنی کو خوف ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں کوئی خون نہیں گرنا چاہیے، کوئی لاش نہیں گرنی چاہیے، تاکہ جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں وہاں خون نہیں آنا چاہیے. یہ ہے فیہ باغیہ کا پہلا قدم کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر لیا، پشیمانی ان کا تعاقب کرنے لگی، ندامت ان کا تعاقب کرنے لگی، شرمندگی جب ان کے سامنے آنے لگی تو پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے ہم نے کس کو قتل کیا ہے؟ یہ تو وہ عثمان ہے جس کی تو برادری بہت زیادہ ہے، اموی خاندان، خاندان بنو امیہ، یہ کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کر دیں گے، جلدی کرو اس پر کوئی پانی پھینکو تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی، اس شہادت نے ان کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور اس انداز میں شہید ہوئے کہ دنیا آج تک ان کی مثال دینے سے قاصر ہے کہ داماد رسول کس انداز میں شہید ہوا ہے. تو جب ان پر شرمندگی طاری ہوئی، خاندان امیہ کا ان کو خوف لاحق ہوا اور یہ تمام تر فیصلے ان کے اوپر لٹکنے لگے، امڑنے لگے، تو مجبور ہو گئے، کہنے لگے اب کوئی ہیلا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارا جرم ہے یہ چھپ جائے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ہم اب حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بلوائیوں نے کہا، دوسرے لفظوں میں فیہ باغیہ نے کہا اور قاتلان عثمان نے کہا کہ اگر ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم تو نمایاں نظر آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، لہٰذا پکڑو ان کو، ان سے بدلہ لیتے ہیں. اس جرم کے پیچھے ہو گئے، کہتے ہیں ہم حکومت نہیں لیں گے، اگر حکومت لیتے ہیں تو ہماری جان جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ عثمان غنی کے ساتھیوں میں سے کسی کو پکڑیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کو کہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں، خلیفہ شہید ہو گیا ہے، پہلا خلیفہ، آپ خلافت سنبھال لیں، ہماری بچت ہو جائے گی. فیہ باغیہ کہہ رہا ہے. وہ ان واقعات میں امیر معاویہ کا تعلق کہاں سے آ گیا ہے؟ جو تم معاویہ کا نام لیتے ہوئے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تم گٹر کے کیڑے ہو، ان واقعات میں امیر معاویہ کا کیسے ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اور نہ ان واقعات میں حضرت علی کا ہاتھ ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فیہ باغیہ تو امیر معاویہ کا گروہ تھا؟ جب انہوں نے سوچا کہ عثمان غنی کے کسی ساتھی کو لا کر کھڑا کر دیں، اب کوئی عام صحابی کو تو یہ لا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی عام صحابی خلافت کے منصب پہ آ سکتا تھا. اب عثمان غنی کی شہادت کے بعد صحابہ کے ذہنوں میں ایک ہی شخص تھا جس کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، داماد پیغمبر کہتے ہیں، حسنین کا والد کہتے ہیں، زہرا کا شوہر کہتے ہیں، اور اسلام کا چوتھا جرنیل کہتے ہیں، اور فاتح خیبر کہتے ہیں. صرف وہی چمکتا ہوا چہرہ صحابہ کے سامنے تھا. تو ان بلوائیوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ مشورہ کیا کہ حضرت علی کو نکالتے ہیں صحابہ میں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، پہلا خلیفہ تو شہید ہو گیا، اب آپ منصب خلافت پہ آ جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بلوائی کہہ رہے ہیں بے شرم، جن کے چہروں پہ، جن کے سر پہ خون عثمان ٹپک رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو منصب خلافت پہ لاتے ہیں. تو جب انہوں نے سوچ لیا کہ حضرت علی کو پکڑ کے لیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک جم غفیر سے نکالا، ان سے کہنے لگے کہ علی ہاتھ بڑھائیے، بڑے غور طلب بات ہے، علی ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں.
تو جب وہ حضرت علی کا ہاتھ بیعت کے لیے کھینچ رہے تھے تو حضرت علی اپنا ہاتھ پیچھے کر رہے تھے. اذا بسطۃ یدی فقبضتها، جب وہ حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ کی طرف بڑھ رہے تھے، حضرت علی اپنا ہاتھ سمیٹ رہے تھے، پیچھے کر رہے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی جو اپنی کیفیت ہے وہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ جب وہ میرا ہاتھ بیعت کے لیے کھینچ رہے تھے میں اپنے ہاتھ کو سمیٹ رہا تھا. اور حضرت علی سوچ رہے تھے کہ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو اب مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. نہ معلوم میرے ساتھ یہ کیا کریں گے، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گروہ کے بارے میں علم ہے، اور یہ حضرت علی کی شان ہے، علم ہونا بھی چاہیے. یہ بدبخت گروہ جو ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت پہ لانا چاہتا ہے، کیوں لانا چاہتا ہے؟ اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنی بے غیرتی چھپانے کے لیے، خون عثمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شہادت عثمان پر پردہ ڈالنے کے لیے. یہ حضرت علی کی خلافت کا دعوے دار ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے، خلفائے راشدین میں سے آپ کا چوتھا نمبر ہے. دنیا الٹی لٹک جائے، آپ کے نمبر کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. جو اللہ کے نبی نے نمبر مقرر کر دیے ہیں وہ حتمی ہے، حرف آخر ہے، وہ لوہے پتھر پہ لکیر ہے، اس لکیر کو کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے. خلیفہ بننا تو حضرت علی نے ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بلوائیوں کے کہنے پر خلیفہ بنیں گے یا صحابہ کے کہنے پر خلیفہ بنیں گے؟ بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس سازش سے باہر آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میرے جیسا آدمی جب بیعت لے گا تو ظاہر ہے چھپ کر تو نہیں لے گا، علن اعلان بیعت ہوگی اور مسجد میں ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں صحابہ پیچھے جاتے ہیں جن میں حضرت طلحہ بھی ہوتے ہیں، اور بھی صحابہ کا جمع غفیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا، فرمایا امیر المومنین اب آپ کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تو لہٰذا آئیے آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں گئے، وہاں صحابہ نے بیعت کی. اب وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جو خطبہ دیا، اور وہ بلوائی اپنے ذہن میں رکھیں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اپنی گفتگو کے اندر، اور آپ نے بھی ان کو ذہن میں رکھنا کہ یہ بلوائی کون تھے اور یہ کہاں جانا چاہتے تھے. ان بلوائیوں کو میں جنگ صفین تک لے کر جاؤں گا، ان بلوائیوں کو میں جنگ جمل تک بھی لے کر جاؤں گا، اور ان بلوائیوں کو میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات تک بھی لے کر جاؤں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ بلوائیوں کی ان کی جڑ کہاں سے نکلتی ہے اور ان کی شاخیں کہاں تک پہنچتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی کن کو فرماتے ہیں؟ بلوائیوں کو حضرت علی جگہ جگہ ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے وفادار نہیں ہو سکے وہ حضرت علی کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں. اور حضرت علی نے جب ان کو دیکھا بلوائیوں کو، وہ تو اپنا جرم چھپا رہے تھے، وہ منہ لٹکا رہے تھے اور خون عثمان کو بلانے کے چکر میں تھے. لیکن علی جیسے انسان کو خون عثمان بھول سکتا ہے؟ علی جیسے خلیفے کو شہادت عثمان کا المیہ بھول سکتا ہے اور صحابہ کو عثمان غنی کا خون بھول سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جب وہ میرا ہاتھ بیعت کے لیے کھینچ رہے تھے میں اپنے ہاتھ کو سمیٹ رہا تھا،
میں پیچھے کر رہا تھا، وہ آگے لانا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا جنہوں نے عثمان غنی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے شہادت والا، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ جب یہ اس خلیفے کے ساتھ وفادار نہ بن سکے، میرے وفادار کیسے بنیں گے؟ ان کے ساتھ یہ مخلص نہیں تھے، میرے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد حضرت علی نے جملہ کہا، بڑا قابل غور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، او عراقیو، او عراقیو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ بلوائیوں سے، جو خون عثمان لینے کے لیے، شہادت عثمان پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو عراق سے مدینے آئے تھے، جو دوسری جگہوں سے اٹھ کر مدینہ میں آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے چہروں کو پڑھ کر یہ فرما رہے تھے، او عراقیوں سمجھ لو، تمہارے دھڑ تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے جسم تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے وجود تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تم ظاہری طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن تمہاری عقلیں یہاں نہیں ہے، تمہاری سوچ یہاں نہیں ہے، تمہاری فکر یہاں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان جملوں کی پاداش میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بلوائیوں، عراقیوں اور نافرمانوں اور بے وفاؤں، داغدار کرنے والی قوموں، تم مجھے بتلاؤ کہ تمہارے جسم یہاں ہے، تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سوچیں تو معاف ہو چکی تھیں، ان کی سوچیں تو بدل چکی تھیں، ان کی سوچیں تو شہادت عثمان کے ساتھ تھیں، وہ خون عثمان کے پیاسے تھے، وہ خون عثمان کرنے والے تھے۔ حضرت علی نے وہی اس فیہ باغیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو کہا، تمہارے دھڑ یہاں ہے، تمہاری سوچیں کہیں اور ہیں۔ اگر کسی کو ابھی بھی اس فیہ باغیہ کی سمجھ نہیں آتی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو قبول کرنے والی چیز ہے نا وہ کام نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس گروہ کو بلوائیوں اور باغیوں کا گروہ قرار دیں، اصل میں وہی فیہ باغیہ ہے، اور یہ فیہ باغیہ کا پہلا قدم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے جرم کو دبانے کے لیے یہ سوچا کہ اب ہم جو خلیفہ آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بھرپور اس کا ساتھ دیں گے تاکہ ہمارا جرم چھپ سکے۔ ایک ساتھ دینے کا مطلب ہوتا ہے اخلاص، محبت، پیار، اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خلیفہ ہے۔ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا کہ چلو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب بھی ہمیں امید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ بنتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات سدھر جائیں گے، سمجھ جائیں گے، سلجھ جائیں گے۔ صحابہ نے تو اس لیے سے بیعت کی، اور جو فیہ باغیہ تھا، بلوائی تھے، قاتل تھے، ظالم تھے، جابر تھے، انہوں نے اس لیے بیعت کی کہ ہمارا جرم چھپ جائے، ہمیں کوئی خون عثمان کی پوچھ نہ کرے، ہمیں کوئی شہادت عثمان کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے نہ، تاکہ ہم اپنے اس غلطی کو، اپنے اس قصور کو، اپنے اس جرم کو چھپا سکیں اور خلیفہ کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو ان کا یہ جو چلنا ہے بدنیتی پر مبنی ہے، یہ چلنا ان کا بتا رہا ہے کہ یہ فیہ باغیہ ہے۔ تو سامعین، مختصر الفاظ میں نے فیہ باغیہ کا پہلی نشاندہی کی ہے ان کی، کہ خون عثمان کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا خلیفہ آئے جس کی وجہ سے ہمارا جرم چھپ جائے۔ انشاءاللہ میں دوسری نشست میں اس فیہ باغیہ کا جو دوسرا قدم اور دوسری اس کی سوچ ہوگی، میں اس سے بھی پردہ اٹھاؤں گا تاکہ عوام کو پتہ چل سکے اصل فیہ باغیہ کو۔